نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ربک تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک جانشین۔ قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون ونحن حالانکہ ہم نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدک ساتھ تیری تعریف کے ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لکا واسطے تیرے۔ قال فرمایا انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں ما لا جو لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ سورہ الفاتحہ کی ابتدا میں ہم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا اور سورہ البقرہ کے آغاز میں انہی گروہوں کی مزید وضاحت کی گئی۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا پیغام دیا گیا، انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا، دلائل دیے گئے۔ توحید کا پیغام اللہ کی عبادت کے بعد رسالت کو ثابت کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن کے ذریعے دلائی گئی۔ اب اس زمین پر انسان کی تاریخ کب کیسے شروع ہوئی اس کا ذکر ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین پر ان کی آمد کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک جانشین۔ جانشین مطلب فرشتوں سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ جانشین خلیفہ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو باغ اختیار ہوگی، وہ مرے گی تو اس کی اولاد آئے گی۔ قالوا انہوں نے کہا مطلب فرشتوں نے کہا اتجعل تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، مطلب فساد کی انتہا خون ہوتی ہے۔ فرشتے رائے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے۔ ان کا سوال باشعور ہونے کی علامت ہے۔ جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنوں کی انسان کی آمد سے 2000 قبل پیدا ہو چکے تھے اور انہوں نے خوب فساد برپا کیا تھا، اس لیے فرشتوں کا اندیشہ تھا۔ فرشتے دیکھ چکے تھے جنات کی آزادی کا نتیجہ، تبھی انسانوں کے بارے میں بھی ایسا ہی میں سوچا انہوں نے کہ وَنَحْنُ اور ہم مطلب بحمدک ساتھ تیری تعریف کے وَنُقَدِّسُ اور پاکی بیان کرتے ہیں لکا واسطے تیرے۔ تسبیح کے معنی سبحان اللہ کہنا یا سبحان اللہ کا ذکر کرنا یا اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو مثبت انداز میں بیان کرنے، اس کی حمد یا تعریف بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرشتے تو ہیں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، مگر انسان کو اپنی مرضی سے تسبیح کرنا عبادت کرنا فرشتوں سے الگ ہے۔ فرشتوں کو بنایا ہی عبادت کے لیے گیا، مگر انسان کے پاس چوائس ہے، چاہے تو عبادت کرے، تو انسان کی قدر و قیمت کا کیا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو نہیں تم علم رکھتے۔ اگر دنیا میں فساد کرنے والے موجود ہیں تو عبادت کرنے والے بھی آئیں گے، زمین میں انبیاء، صدیقین، صالحین بھی آئیں گے، صرف ایک فساد کرنے والے لوگ نہ ہوں گے۔ انسانوں نے زندگی پر فساد نہیں کیا، بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ جو کچھ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر انسانوں نے کیا وہ جنوں نے نہیں کیا۔ نیکی کے اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی انسانوں نے، وہ بعض اوقات جنوں نے، فرشتوں نے بھی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ شادی کرتے ہیں، جس کام کے لیے بنایا گیا وہ کرتے ہیں۔ مشکل انسان کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اس کا نفس ہے، جس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ آیت نمبر 31۔ وعلم اور سکھا دیے آدم کو اسماء نام کلما سارے کے سارے ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں کے
سامنے فقولا پھر فرمایا انبئونی بتاؤ مجھ کو باسمائی نام ہاؤلائی ان سب کے ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ سارے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، خواہ وہ کائنات کی چیزیں تھیں خواہ انسان، ان سب کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے۔ مطلب ہر چیز کے بارے میں ہر چیز کا نام آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، مطلب علم دیا گیا، علم کی وجہ سے پہچان ہے۔ جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی علم کا احاطہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے عجز علمی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ انسان میں اگر فتنے اور شر کا پہلو ہے تو صلاح اور خیر کا پہلو بھی موجود ہے، اور صلاح اور خیر کا پہلو غالب ہے، اسی لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ اپنی علمی کمال کی وجہ سے اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 33، قالوا انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں علم کوئی، لنا ہمارے لیے، الا ما علمتنا مگر جو علمتنا سکھایا تم نے ہم کو۔ فرشتوں کی عظمت اپنی کم علمی کو مانا انہوں نے۔ انکا بے شک آپ، انت آپ ہی، علیم الحکیم جو بہت علم والے ہیں، جو بہت حکمت والے ہیں۔ بندے اور مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ فرشتے اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی کم علمی کا اقرار کرتے ہیں۔ فرشتوں نے جنوں کو دیکھ کر سوچا شاید انسان بھی ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے علم اور برتری فرشتوں پر ظاہر کر دی۔ فرشتے اپنے لا علمی کو مان رہے ہیں، جتنا سکھایا گیا وہی ہم جانتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 34، قولا فرمایا یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو باسمائہم نام ان کے، فلما پھر جب انبأہم اس نے بتا دیے ان کو باسمائہم نام ان کے، قولا فرمایا علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا لکم تمہارے لیے، انی بے شک اعلم میں جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما تبجون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، مطلب جو اندیشہ ظاہر کیا فرشتوں نے، رائے کا جو اظہار کیا، وما اور جو کچھ کن تم ہو تم تکتمون تم چھپاتے ہو، کچھ رائے انہوں نے چھپائی ہوگی۔ وہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے نام بتائے، نیک اور بدوں کے۔ دوسرا معنی یہ کہ سب جو علم سکھایا گیا وہ آدم علیہ السلام نے بتایا۔ قولا پھر فرمایا اللہ نے کیا علم نہیں، اقول میں نے کہا تھا لکم تمہارے لیے، انی بے شک عالم میں جانتا ہوں، غیب السماوات آسمانوں کے بھید، والارض اور زمین کے۔ مطلب اس سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق و مخلوق دونوں سے ہے، اور سب سے بڑا عالم اور علیم تو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی اور جتنی عبادت تو نہیں کر سکتا، تاہم علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل ہے۔ کچھ رائے کا اظہار تو فرشتوں نے کر دیا، اور کچھ وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تمہاتے ہو وہ دل میں چھپائے تھے، کیا ہم کافی نہیں ہیں عبادت کے لیے؟ کچھ رائے کو انہوں نے چھپایا، مگر اللہ سب جانتا ہے۔ اگلی آیت، وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کے لیے، فاسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا مگر إِبْلِيسَ ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور بڑا بننا چاہا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کر لیا تو انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سجدے کے متعلق علماء کے دو اقوال ہیں، ایک یہ سجدہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا لہٰذا یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف تھا اور اللہ ہی کے حکم کی تعمیل تھی۔ دوسرا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ہماری شریعت سے پہلے جائز تھا، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور انسان کی تعظیم کرانے کے لیے سب پلان کیا اللہ تعالیٰ نے، علم دیا، برتری ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ابا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس دراصل جنوں کی جنس سے تھا اور اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر فرشتوں میں غلام رہتا تھا،
لہٰذا جنوں کے بعد ابلیس خود خلافت عرضی کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا، اندر ہی جلتا بھنتا رہا، اور جب فرشتوں کے حکم ہوا سجدے کا تو اس نے اندرونی حسد و کینہ نے جوش مارا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ایک حکم کا انکار کیا شیطان نے، اللہ کا، اللہ نے کافرین میں شامل کر دیا۔ شیطان اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا، اللہ کو مانتا ہے، بس حسد اور تکبر کی بنا پر وہ اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اگلی آیت، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن رہو، انتا تم، وزوجکا، اور بیوی تمہاری، الجنہ، جنت میں، وَکُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، خوب جی بھر کے، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ تیسری فضیلت آدم علیہ السلام کو ملی، جنت میں داخل کیا، اتنا کچھ ملا مگر امتحان بھی ملا، اس ایک درخت سے دور رہو۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں امتحان کے لیے بھیجا، ایک درخت سے بچو، شیطان نے پھسلا دیا، کیسے کیا؟ دل میں وسوسہ ڈال کر، سورہ اعراف میں اس کی پوری ڈیٹیل ملے گی۔ اگلی آیت ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عَنْهَا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس میں سے، جو کانا تھے وہ، فیہ، اس میں، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارے، لبعضٍ، واسطے بعض کے، عدوٌ، دشمن ہیں۔ حسد میں آ کر شیطان نے بھٹکایا، اپنا کام کر دیا۔ جو بھی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مقرر کی تھی جنت میں، وہاں سے نکلوا دیا شیطان نے۔ جب کہا زمین میں جا کر رہو گے، اختلاف کی وجہ سے بعض کے دشمن ہوں گے، مطلب انسانوں میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور شیطان انسان کا دشمن، انسان کا دشمن، اور تمہارے لیے زمین میں قرار ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ شیطان وسوسہ ڈال کر کامیاب ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ بنایا انسان کو، بہترین ٹھکانہ جنت بنایا انسان کے لیے، مگر وہاں بھیجنے کے لیے آزمایا۔ اے اولاد آدم، جنت میں واپس جانا چاہتے ہو تو اللہ کے حکم کو مانو۔ اگلی آیت، فَتَلَقَّىٰ، پس سیکھ لیے، پھر حاصل کر لیے، آدم نے، مِن رَبِّهِمْ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، مطلب وہ جو دعا معافی کے کلمات تھے وہ سیکھ لیے۔ فتابا، پھر مہربان ہوا، علیہ، اس پر، انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ان کلمات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں کر دیا ہے۔ اگلی آیت، علم کے ساتھ عمل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ علم کے بعد بھی لوگ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کس طرح آدم علیہ السلام نے سب بتایا جو فرشتے نہیں بتا سکتے تھے، اس کے بعد بھی امتحان میں ڈالے گئے، تو آدم علیہ السلام وسوسے کا شکار ہو گئے، بھول گئے۔ بھولنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اصرار نہیں کیا، بھولنے کے بعد فوراً پلٹ آئے، یہی ایک انسان کی فطرت ہے۔ مگر شیطانی فطرت کیا ہوتی ہے؟ اپنی غلطی پر اصرار کرنا۔ یہ آیت ہے، فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کیا ہم نے اتر جاؤ اس میں سے سب کے سب، پھر اگر آ جائے تمہارے پاس، منی ہدن، کوئی ہدایت، فمن تبع، تو جس نے تبع ہدایت، پیروی کی، ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم، اوپر ان کے، ولا، اور نہ ہم وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب جس کے پاس علم ہدایت ہے، اور وہ شیطانوں کی چالوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور جس نے پھر فمن تبع ہدایہ، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، تو اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ان کے اوپر غم ہوگا۔ غم زندگی کا ایک حصہ ہے، غم
اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے ہی نکلتا ہے۔ فمن تبع ہدایا، بہت غم ہو رنج ہو تو غم کی دعا پڑھیں، نفل کثرت سے پڑھیں، تو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ اور آیت نمبر 39 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔